السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود کے پاک کے بعد آج کی دعا کہ یا رب العزت ہمیں بری صحبت سے محفوظ فرما، بری صحبت رکھنے والوں سے دوری عطا فرما دے۔ اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے بری صحبت، یعنی بری صحبت میں رہنے سے یا برائی کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے اپنے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈھلتے جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیا لے کر آئے گی، اچھائی لے کر آئے گی یا برائی لے کر آئے گی؟ فرض کر لیں کہ میں روز کہیں جاتی ہوں اور کسی سے ملتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، اچھی اور بری، دانائی کی، بے وقوفی کی، تو سامنے والا بھی مجھے ان باتوں کا جواب دیتا ہے، سامنے والا بھی مجھے جو ہے اچھائی اور برائی بتاتا ہے، لیکن جب میں واپس اپنے گھر آتی ہوں تو گھر آنے کے بعد میں ان میں سے کتنی باتوں پہ عمل کرتی ہوں، اچھائی پہ عمل کرتی ہوں یا برائی پہ عمل کرتی ہوں، یہ میری ذات پر میسر ہے، یعنی یہ میری صحبت پر میسر ہے۔ اگر میں اچھے لوگوں میں اٹھوں گی، بیٹھوں گی، تو میں کیا اچھی صحبت اختیار کروں گی۔ ظاہر ہے ہم اچھی محفل میں جائیں گے، ذکر و اذکار کی، میلاد کی، اجتماع کی، جہاں پہ رب کا، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، دنیاوی دعوت ہوتی ہے، جہاں پر ہم اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بھی اچھائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی وقت یا کوئی پہلو ایسا آ جاتا ہے کہ جب محفل میں برائی ہونا شروع ہو جائے، جب محفل میں کسی کی برائی کرنا شروع کر دیں لوگ، یا کسی کو غلط الفاظ سے بیان کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ آپ کا کام بنتا ہے آپ ایسی صحبت سے دوری اختیار کر لیں، یعنی آپ وہاں سے اللہ حافظ کہہ کے اپنے گھر کو واپس لوٹ آئیں، کیونکہ وہاں بیٹھ کے وہ تمام باتیں سننا اور سننے کے بعد آنا اپنے گھر، تو کیا ہوا؟ آپ نے برائی میں، بری صحبت میں اپنا وقت گزارا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ وقت آپ ذکر اللہ میں گزاریں۔ اسی طریقے سے بری صحبت بعض اوقات کیا کرتی ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی بری صحبت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو کہاں دھکیل رہی ہے؟ نشے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل نشہ کرنے لگی ہے اور اس نشے کی عادت میں اس قدر گمراہی کی طرف نکل گئی ہے یا نکل جاتی ہے کہ انہیں کسی بات کا لحاظ نہیں رہتا۔ وہ اپنی اس بری عادت کو، جو کہ انہوں نے بری صحبت میں رہ کر اختیار کی ہے، پورا کرنے کے لیے ہر جائز طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جائز ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو ناجائز بھی۔ ماں باپ سے بد کلامی کرنا، بہن بھائیوں سے بد لحاظ ہو جانا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، اپنی خواہش کو ہر چیز پر فوقیت دینا، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ شخص یا یہ نوجوان بری صحبت میں داخل ہو گیا ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ بری عادت آپ کو نشہ ہی کرنا سکھائے، بری صحبت آپ کو نشہ ہی کرنا سکھائے۔ بعض اوقات بری صحبت آپ کو نشہ نہیں بلکہ جھوٹ بولنا بھی سکھاتی ہے، مکاری بھی سکھاتی ہے، کسی کی حق تلفی بھی سکھاتی ہے،
بہت سی عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں جن کی ممانعت ہے، جن کو منع کیا گیا ہے، مگر ہم آپس کی بول چال میں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھ پاتے کہ ہم کب کیا بات بول جائیں اور سامنے والا ہماری اس بات کا کیا مطلب لے کے اس پہ عمل کر لے۔ اگر آپ کسی کو اچھائی کی تلقین کر رہے ہیں تو آپ اس کو برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، یہ آپ اس کو اپنی زندگی سے بتائیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس بولے جائیں اور سامنے والے کی بھی نہ سنیں۔ بری صحبت سے بچنے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بری صحبت اختیار کرنا اپنے آپ کو دوزخ کے راستے پہ چلانا، یعنی آپ اگر بری صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا آپ اپنی زندگی میں یہ چاہیں گے کہ آپ جیتے جی ہی دوزخ میں جانے کی تیاری کر لیں؟ میرے خیال سے امت مسلمہ میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ یہ چاہے گا کہ وہ جیتے جی ہی اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے کی تیاری کر لے۔ ہمیں بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں، ہماری اولاد کن لوگوں میں بیٹھ رہی اٹھ رہی ہے، ہمارے بہن بھائی کن لوگوں میں بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں۔ اگر وہ صحبت اچھی ہے تو اس کا فرق ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل میں نظر آئے گا۔ اگر ہماری نسل یا ہمارے گھر کے بچے یا ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ بد لحاظ ہو رہے ہیں تو ایک بار ضرور اس چیز کو دیکھ لیجیے گا کہ وہ آج کل کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، آج کل وہ کس کی تربیت پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ، کوئی بھی بڑے بہن بھائی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی رشتہ ہمیں غلطی کا راستہ تو نہیں دکھائے گا نا، ہر رشتہ ہمیں اچھائی کی طرف ہی لے کے جائے گا، لیکن اچھائی کے ساتھ ساتھ اگر برائی بھی ملنا شروع ہو جائے تو ایک لمحے کو رک کر سوچ لیں کہ کیا میں اس صحبت سے بچ سکتی ہوں۔ یقینی طور سے آپ اس صحبت سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ بری صحبت ہمیں برائیوں کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو آپ کیا کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اس صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ یعنی ایک دم سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی برائی دیکھی اور آپ نے اس کے منہ پر بول دیا کہ یار تمہاری صحبت تو بڑی بری ہے، تمہاری صحبت میں رہ کے تو میں یہ سیکھ رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ آپ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ نہیں، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو یہ کام غلط ہے، دیکھو اس کام کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ یہ ایک اچھی عادت ہے اور یہ ہم پر فرض ہے۔ جیسے کہ کھانا کھانا ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے پنج گانا نماز کی ادائیگی بھی ہم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سوچیں کہ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ عبادت کا درجہ دے رہا ہے، تو ہم اپنا وقت کیوں بری صحبتوں میں گزاریں، کیوں برائی کی طرف چلیں، کیوں برائی کا راستہ اختیار کریں؟ ہمیں تو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ کسی کی مدد کا راستہ ہو، جو کہ کسی کی کامیابی کا راستہ ہو، جو کہ کسی کی آخرت سنوارنے کا راستہ ہو، جو کہ کسی کی تربیت و پرورش کا راستہ ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی سب سے افضل مخلوق، تو ہم اپنے رتبے کو کیوں نہیں پہچان رہے، ہم اپنے رتبے کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آج معاشرے میں اتنی زیادہ
برائیاں موجود ہیں، تو ایک لمحے کو آپ بھی تو سوچیں کہ کیا آپ کی ذات سے کوئی بہتری آ رہی ہے، یا آپ اپنی ذات سے کوئی بہتری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہاں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کا جواب ہے نہ، تو آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ میں کس طریقے سے اپنی ذات سے دوسروں کے لیے اچھائی کر سکتا ہوں، اپنی ذات سے دوسروں کے لیے بہتری کر سکتا ہوں، کس طریقے سے بری صحبت سے بچ سکتا ہوں، کیونکہ بری صحبت تباہی کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں لائے گی۔ ماں باپ کی پریشانی، بہن بھائیوں کی پریشانی، ان تمام چیزوں کا ادراک جب ہو، ان تمام چیزوں کی معلومات جب ہو، تو ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ ایسا وقت ہماری گھر پر یا ایسا وقت میری فیملی پر کیوں آیا۔ اگر اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو اپنی زندگی پہ غور کریں۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ جو ہے وہ نافرمانی کے راستے پہ چل پڑیں، کہیں آپ ایسا تو نہیں کہ بری صحبت کی طرف چل پڑیں، جہاں صرف آپ اپنی خواہشوں کو ہی اہمیت دے رہے ہیں، جہاں صرف آپ اپنے آپ کو ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری اس بات سے یا میری اس حرکت سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اسی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خدا را اپنے قدموں کو روکیں، خدا را اپنے مرتبے کو سمجھیں، خدا را اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں جو کسی کی بھلائی کی طرف لے کے جائے، نہ کہ کسی کی برائی کی طرف لے کے جائے۔ سنبھلنا اور سنبھل کر چلنا ہمیں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی سچی اور اچھی امت ہونے کا ثبوت دیں۔ اور امید ہے آپ کو بری صحبت اور بری صحبت سے بچنے کا فرق دونوں ہی سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ اس سے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ ہم مزید محنت سے اپنے کام کو آگاہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔